بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بڑی اہم انفارمیشنز ہیں عدالتی حوالے سے، پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے لیٹسٹ ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ امریکہ کے اندر جو ٹرمپ حکومت آئی ہے ان کی طرف سے اب ڈیفرنٹ جو پہلے ہفتے کے اندر ہی جو انٹرنیشنلی ان کے جو انہوں نے سٹیپ لیے ہیں ان کی زد میں پاکستان بھی آ گیا ہے۔ اپنے الیکشن کے دوران بھی جو اپنے عوام سے وعدے کیے تھے، جن کے ووٹ کی وجہ سے وہ جو جیتے اور اقتدار میں آئے، جس میں جو اللیگل تھے امیگرنٹس ان کے بارے میں ان کو انہوں نے نکالا، اس کے اوپر ان کے کچھ معاملات بھی بنے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو ہارش زبان بھی استعمال کرنی پڑی۔ پھر دوسرے کئی ملکوں کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے ان کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں وہ۔ اسی طرح سے پاکستان کی جو امداد ہے اس کو بھی ابھی نیکسٹ 3 منتھ کے لیے بند کر دیا گیا۔ زرعی اور کچھ دوسرے انرجی کے توانائی کے معاملات تھے۔ دیکھیں جی یہ جو معاملات یہ تو ابھی دیکھیں جب انہوں نے بند کیا تو پتہ چلے کہ جی اتنے، لیکن عام آدمی کو، عام ذمہ دار کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ یہ کہتی ہیں حکومت کہ جی ہم ان کو لوگوں کو وہ دے رہے ہیں، ٹیوب ویل لگا کے دے رہے ہیں، زراعت تک ہم پانی پہنچا رہے ہیں، بجلی پہنچا رہے ہیں، لیکن جو زمیندار ہے اس کا تو ککھ نہیں رہ گیا۔ وہ تو اب زمیندار تو اپنے برتنی زراعت، جو گوبھی کی حالت دیکھ لیں، آلو دیکھ لیں، فلان جتنی چیزیں ہیں، اب ان کی حالت کیوں خراب ہوئی؟ بھئی یہ پچھلے دور حکومت میں یہ تجارت رکی ہوئی تھی ساتھ والے ملک سے، ابھی کیا کیا انہوں نے؟ ادھر سے یہ آلو پیاز لے آتے ہیں اور اپنا جو ذمہ دار ہے یا اپنا فارمر جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اور باہر سے جو چیزیں انہوں نے منگا لی ہیں اپنا کمیشن لے کے، اس کی جو ہے اس میں یہ حکومت پرافٹ کما۔ بہت ہی سخت قسم کا بحران جو ہے وہ مالی مشکلات آ گئی ہیں اس ملک کے اوپر، اب اللہ ہی رحم کرے۔ لیکن دوسری طرف حکومت کی شاہ خرچیاں، اور حکومت کیا ریلیف دے رہی ہے؟ ارکان پارلیمنٹس کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں، اعلیٰ درجے کے فوجی افسران ہیں ان کو ریٹائرمنٹ کے اوپر کوئی 6 کے قریب 2 گاڑیاں جو ہیں وہ فری میں دینے کا اعلان کر دیا ہے ٹیکس میں، جس میں لاکھوں کروڑوں کی جو ہے اس کے اوپر ٹیکس جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے ٹیکس فری کر دی ہیں۔ اب دیکھیں جو غریب آدمی ہے ان کی آپ روٹی روزی بند کر رہے ہیں، اور اوپر والوں کو جو ارکان پارلیمنٹ، کیبنٹ اور جو کیبنٹ ڈویژن کے ملازمین، ہائی ریٹائر ہونے والے جو سرکاری افسران ہیں، فوجی افسران ہیں، ان کے لیے جو مراحت، یہی عمران خان کہتا تھا ایک ملک 2 دستور، یہ نہیں چلے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایک ملک میں 2 دستور چلا کے دکھائیں گے۔ تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ دوسری طرف عمران خان کو جو ڈیل کی آفر دی گئی تھی، کئی آفریں، اس کا اب جو ہے وہ برملا اعلان ہو گیا، اور اس کا جب جیل کے اندر صحافی نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ کچھ دن خاموش ہی ہو جائیں، تو بڑا سخت جواب دیا عمران خان۔ انہوں نے کہا جی میں خاموش کیوں ہو جاؤں؟ میں کوئی چور ہوں؟ میں نے چوری کی ہوئی ہے یا میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ میں آئین کی، قانون کی، اپنے حقوق کی اور لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہوں، تو یہ اس میں خاموش میں کیوں ہوں؟ تو یہ اس نے ایک بڑی کھل کے بات کی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے اب سب کے کان کھل گئے۔ دوسری طرف جو عدالتوں کے اندر تماشا بنا ہوا ہے، اب دیکھیں نا، یہ جو 50 سال کے گھاک سیاستدان تھے، یہ نواز شریف اور زرداری اور مولانا، انہوں نے اور باقی ان کے سہولت کار مل کے انہوں نے ایک جو انصاف کا تھوڑا بہت ایک روشنی ہوتی تھی کسی شخص کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ، پولیس یا کوئی بھی سرکاری ادارے کو زیادتی کرتے تھے تو اس کے پاس ایک ریمیڈی ہوتی تھی، وہ عدالت میں چلا جاتا تھا۔ یقین جانے کہ ایک سیشن جج جو ہے وہ پولیس کو ایک حکم دے دیتا تھا، ڈی سی او کو ایک حکم دے دیتا تھا، تو وہ کام اسی وقت ہو جاتا تھا، کسی غریب آدمی کو ریلیف مل جاتا تھا۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے تحت انہوں نے جو گلا گھونٹ دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے ساتھ جو کچھ ہوا اور خط لکھا، اس کے اوپر جو کچھ حکومت نے اور عدلیہ نے رسپانس دیا، تو اس کے بعد دیکھیں جی ادارہ تو اس وقت ہی تباہ ہو گیا تھا جب 6 ججز کے نے جو ایک بھیانک قسم کے حقائق لکھے اس میں
اور اس کے اوپر ان 6 ججز کو ہی جو ہے وہ پراسیکیوٹ کر دیا گیا، تو اس کے بعد عدلیہ کا تو نظام تہس نہس ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے آئین میں ترمیم کر کے آئین کا بھی حلیہ بگاڑ کے اور عدلیہ کے اندر ایک ایسی لڑائی پیدا کر دی ہے تاکہ یہ ادارہ ایک رہ گیا تھا جو کبھی کبھی جس سے ان کو خدشہ ہوتا تھا کہ ہمارے اقتدار کو کوئی جو ہے نا وہ ٹھیس پہنچ سکتی ہے، تو اس کا گلا ایسے دبا دیا کہ اب ججز آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اور یہ ججز کو آپس میں یہ نہیں کہ یہ کچھ آج جو ججز اس طرف کھڑے ہیں وہ کہیں کہ جی وہ بالکل پاک صاف ہیں اور دوسری طرف والے خراب ہیں۔ یہ ایک وقت تھا جب یہ سارے ایک سائیڈ پہ تھے اور عوام کی منتخب حکومت انہوں نے گرنے دی، انہوں نے آنکھیں بند کی، انہوں نے سہولت کاری کی اور انہوں نے عوام کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے میں اپنا کندھا جو ہے وہ پیش کیا۔ تو اب یہ آگ تو ہر گھر پہنچے گی۔ اب آج جو ایک طرف کھڑے ہیں کل یہ بھی بھگتیں گے، اور جب تک یہ میرا ایک بطور اسٹوڈنٹ آف لا یہ ایک انالیسز ہے کہ جب تک یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے جو بدنیتی پر مشتمل ہے، جس کے اندر جو دیکھیں نا کوئی بھی لا قانون بنتا ہے تو اس کے اندر انٹینشن آف لیجسلیچر یہ ایک اس کا اہم جزو ہوتا ہے جو لکھا نہیں ہوتا، لیکن بنانے والوں کی اس میں انٹینشن دیکھی جاتی ہے کہ عدالتیں کہتی ہیں کہ جی یہ دیکھیں بنانے والوں کی منشا کیا تھی، لیکن یہ ایک ایسی آئینی ترمیم ہے جس کی بنانے والوں کی منشائی بدنیتی کے اوپر مبنی ہے۔ ان کا مقصد اپنی اقتدار کو طول دینا ہے، ان کا مقصد اپنی مرضی کے ججز لانا ہے، ان کا مقصد اپنی مرضی کے بینچ بنانا ہے، اور ان کا مقصد ایک سیاسی پارٹی کو اور عوام کے حقوق کو راستہ روکنا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ بھی اس آئینی بینچ سے الگ ہو گئی ہیں، اور انہوں نے بھی سنگین جو ہے اعتراضات اٹھائیں اس کے اوپر۔ عطر من اللہ صاحب نے بھی بات کی ہے، اگرچہ عطر من اللہ صاحب نے تھوڑی سی بات اس بار دوسری طرف کی ہے، لیکن وہ ایک اپرائٹ جج ہیں، جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ صحیح سیدھی سمت میں ہی کھڑے ہوں گے۔ لیکن ابھی تک جو ہے میرا خیال ہے کہ جو اکثریتی ججز ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید حالات ان کی فیور میں نہیں، اس لیے وہ خاموش ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح کچھ ججز نے خاموش رہ کر جو ہے اس وقت ایک غیر آئینی طریقے سے حکومت کو گرنے دیا، اور اسی طرح سے آج وہ بھگت رہے ہیں، اگر آج یہ ججز خاموش رہیں گے تو جب یہ حکومت اپنی مرضی کے ججز لا کے ان کے اوپر بٹھا دے گی تو پھر یہ اور تڑفیں گے۔ تو اس طرح سے جسٹس منصور علی شاہ کی طرح تو ایسے جسٹس صاحبان جو آج جو کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور اس کے اوپر وہ خاموش ہیں مصلحتاً، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حالات ابھی ان کی فیور میں نہیں ہے، تو پھر وہ یہ سمجھیں کہ حالات کبھی بھی ان کی فیور میں نہیں ہوں گے، کیونکہ جب آپ کی تعداد 15-16 ہے تو اس میں سے آپ 8-10 جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہیں ابھی، لیکن جب آپ کے ساتھ 8-10 اور لے جا کے اس طرف جو ہیں وہ 17-18 ہو جائیں گے اور آپ 6-7 ہوں گے، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کا جو تڑفنا ہے وہ ایسے ہی ہوگا جیسے جسٹس منصور علی شاہ کا۔